حکومت کے نئے نئے فیصلے سن کر اب یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت ان سے ہونی نہیں، لہٰذا انہوں نے مزاحیہ حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان مزاحیہ حرکتوں کو حکومت کرنا کہہ رہے ہوں، اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ لمبی لمبی چھوڑیں، بڑی بڑی پھینکیں، لمبے لمبے اعلانات کریں، لمبے لمبے اہداف مقرر کریں، لمبے چوڑے سنگ بنیاد رکھیں اور جلدی سے گھر چلے جائیں، کیونکہ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت جو بہت سی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، لاڑکانہ سے لے کر راولپنڈی تک نہ جانے کہاں کہاں سے بیساکھیاں ادھار لے کر کھڑی ہے، اور پھر اس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی باہر سے لینے پڑ رہے ہیں، اور جو انویسٹرز پاکستان میں 75 سال سے موجود تھی، جو کمپنیاں پاکستان میں سالوں سے موجود تھیں، وہ یہاں سے اپنا بزنس ریپ اپ کر کے جا رہی ہیں۔ بہت سی آئل کمپنیوں کے متعلق تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، اور اب پاکستان کے جو لوکل انویسٹر ہیں، جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لوگ ہیں اور آئی ٹی سیکٹر کے لوگ ہیں اور بہت سے دیگر سیکٹر کے لوگ، وہ بھی یہاں بجلی پانی کے بلوں سے دل برداشتہ ہو کر پاکستان سے جا رہے ہیں۔ سیمنٹ انڈسٹری کئی سالوں سے پاکستان میں بہت اچھا چل رہی تھی، اب سیمنٹ مینوفیکچررز بھی بار بار ہڑتالیں کر رہے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ فلور مل ایسوسی ایشن سے لے کر سیمنٹ مینوفیکچر سے لے کر چینی یا کھاد یا کوئی بھی مینوفیکچرر اب ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایکسپورٹر ایسا نہیں ہے جو دل برداشتہ نہ رہا ہو بجلی اور گیس کے بھاری بلوں سے اور ٹیکسز میں ہوشربا اضافے سے۔ صرف تنخواہ دار طبقہ ہی نہیں، بزنس کمیونٹی بھی، ہر قسم کا انویسٹر تنگ ہے، اور پاکستان میں پرانے بزنس جہاں بند ہو رہے ہیں وہاں شہباز حکومت لمبی لمبی پھینک رہی ہے۔ وہ کبھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے ہم آئی ٹی برآمدات کو اگلے 5 سال میں $15 ارب تک لے جائیں گے۔ بھائی ایس آئی ایف سی کا نام لے کر آپ ایس آئی ایف سی بنانے والوں کو خوش تو کر لیں گے، لیکن اس نام میں کوئی ایسا چھو منتر تو ہے نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ ایس آئی ایف سی تو غالباً اب تقریباً 1.5 پونے 2 سال سے مارز وجود میں آئی ہوئی ہے۔ کسی عرب ملک سے ایم او یو سے معاملہ آگے بڑھا ہوتا، کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ آئی ہوتی، لیکن وہ تو نہیں ہو رہا، الٹا جو انویسٹمنٹ یہاں پہلے سے موجود تھی وہ بھی یہاں سے ریپ اپ ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب آپ ہمیں عجیب قسم کے لالی پاپ پکڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے آپ اگلے 5 سال میں آئی ٹی برآمدات $15 ارب تک لے جائیں گے، اور یہ کہ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے آپ نے ہدف مقرر کر دیا ہے پاکستان کی مجموعی برآمدات کو اگلے 3 سال میں آپ $60 ارب تک لے جائیں گے، اور خدا کا نام لیں 1 1 ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے گٹے گوڑے پکڑ رہے ہیں، اور ہم باتیں کر رہے ہیں کروڑوں کی بلکہ اربوں کی، اور دکان ہماری پکوڑوں کی ہے۔ ظاہر ہے عوام بچے تو نہیں ہیں، آپ ہدف مقرر کرتے رہیں، آپ ایس آئی ایف سی والوں کو خوش کرتے رہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو خوش ہو کر کچھ اور دیر لیوریج دے دیں، کچھ اور دیر آپ کو سپورٹ کر دیں، کچھ اور دیر آپ کے پیچھے کھڑے رہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر گھر میں دانے نہ ہوں تو چاہے راولپنڈی اسلام آباد میں جتنا بھی اتحاد ہو یہ کمپنی نہیں چلے گی جی۔ کوئی بھی کمپنی اسی صورت پہ چل سکتی ہے، کوئی بھی سیم پیج اسی صورت سیم پیج برقرار رہ سکتا ہے اگر اس کے رزلٹ فروٹفل آ رہے ہوں، عوام میں بے چینی کم ہو رہی ہو، لوگوں کو روزگار مل رہا ہو، مہنگائی میں کمی آ رہی ہو۔ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو اور لوگ حکومت کے اقدامات سے تنگ نہ ہوں، ان اقدامات کو اتھارٹیرین اقدامات نہ سمجھتے ہوں، پھر تو حکومت دیر تک قائم رہ سکتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، پھر تو راولپنڈی کا اتحاد اسلام آباد کو بچا سکتا ہے، راولپنڈی کی پشت پناہی اسلام آباد کو مضبوط کر سکتی ہے۔ لیکن اگر راولپنڈی کی پشت پناہی تو حاصل ہو مگر اسلام آباد عوام کو کسی بھی سیکٹر میں ریلیف دینے میں ناکام رہ رہا ہو، اور جاب سیکٹر سے لے کر بزنس سیکٹر تک ہر سیکٹر جس کا کام پیسے کمانا ہے وہ سکڑتا جا رہا ہو، اور پاکستان کی اکانومی میں مزید پیسہ آنے کی بجائے وائٹ اکانومی کا حجم مزید بڑھنے کی بجائے شرنک ہوتا جا رہا ہو، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس کمپنی کو چلانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عوام کو ریلیف فراہم کرتے، ٹیکسز کی مد میں، بجلی پیٹرول گیس کی قیمتوں کی مد میں، آزادی اظہار کی مد میں، لیکن آپ عوام کو اگر وہ بولتے ہیں تو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور اگر وہ چپ رہتے ہیں تو جو مراعات وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ مراعات آپ انہیں پرووائڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جب آپ عوام کو ان کا حق بھی نہیں دیں گے، مراعات بھی نہیں دیں گے، اور پھر اگر وہ بولیں گے تو آپ انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیں گے، تو پھر یہ مت سمجھیں کہ آپ کا صرف راولپنڈی سے اتحاد آپ کو 5 سال پورے کرنے دے گا۔
ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ اہداف برآمدات کے بھلے 3 سال کے مقرر کریں، بھلے 5 سال کے مقرر کریں، بھلے عوام کو جو مرضی لالی پاپ زبانی کلامی دیتے رہیں کہ آپ اتنے سالوں میں اتنی ایکسپورٹ کو لے جائیں گے اور اتنے سالوں میں ٹیکس نیٹ اتنا تک لے جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ میٹیریلائز کرنے کے قابل آپ اسی صورت میں ہوں گے جب آپ عوام کو ریلیف دے کر کچھ ان میں ایسی کچھ طمانیت پیدا کر دیں گے کہ وہ آپ کے خلاف سڑکوں پر نکلنے اور ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے سے باز رہیں. اگر ان میں طمانیت نہیں ہوگی، وہ کنٹینٹڈ فیل نہیں کریں گے، انہیں ریلیف نہیں ملے گا، ٹیکسز میں چھوٹ نہیں ملے گی اور جابز نہیں ملیں گی، تو پھر یہ بے چینی بڑھتی جائے گی اور اس بے چینی کے نتیجے میں سڑکوں پر اور ڈیجیٹل پیجز پر احتجاج، یعنی آج کل کے دور کی اتھارٹیرین رجیم کے مطابق دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی، جس کے نتیجے میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں چپکلش نیچرلی بڑھ جائے گی، کیونکہ نون لیگ ظاہر ہے بہرحال تو ایک سیاسی جماعت ہے نا، اور جب اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس کا ووٹ بینک بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، بلکہ وہ کہیں بچ ہی نہیں رہا. وہ جو حکومت میں آئے تھے کہ وہ اپنے ایک ڈپینڈنٹس اور بینیفیشریز کا ایک حلقہ دوبارہ سے استوار کر کے اپنے کچھ ووٹرز کو پی ٹی آئی سے توڑ لیں گے، انہیں حکومت ملنے کا تو الٹا اثر ہو رہا ہے اور ان کے جو ووٹرز پہلے سے کچھ رہ گئے تھے اب وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی نون لیگ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ان کے اور راولپنڈی کے تعلقات جو اب پہلے ہی اپنے احمد شریف چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کچھ خراب ہو رہے ہیں، جیسے کہ چودھری صاحب نے حکومت کے نام چارج شیٹ جاری کی ہے، حکومت کی بہت سی پالیسیوں پر اعتراض کیا ہے، تو یہ خلیج اب بڑھتی چلی جائے گی اگر حکومت عوام کو ریلیف دینے میں اور انویسٹرز کو اور بزنس کمیونٹی کو ریلیف دینے میں ناکام رہی تو.